السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ KBN نیوز کی خاص خبریں پیش کرنے میں تعاون کیا ہے عدنان واٹر ٹینکس۔ عدنان واٹر ٹینکس لائے ہیں خاص اینٹی بیکٹیریل واٹر ٹینکس جسے آپ کو ملے صاف اور شدھ پانی ہمیشہ۔ عدنان واٹر ٹینک سیف اینڈ ہیلتھی واٹر سٹوریج سولوشن۔ کورونا کیسز میں اضافے کے پیش نظر حکومت کی جانب سے ریاست میں نائٹ کرفیو کے نفاذ کے بعد رمضان المبارک کی خصوصی عبادت تراویح کے متاثر ہونے کا اندیشہ پیدا ہو چکا ہے۔ اس سلسلے میں حکومت اور محکمہ پولیس کو مختلف گوشوں سے نمائندگیاں وصول ہوئی ہیں کہ 9 بجے سے کرفیو کے نفاذ کے باوجود مساجد میں تراویح کے لیے آدھے سے 1 گھنٹہ کی رعایت دی جائے۔ باوثوق ذرائع کے مطابق پولیس کی جانب سے مساجد میں نماز تراویح کے لیے 9:30 تا 10 بجے تک رعایت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تاہم اس سلسلے میں کوئی احکامات جاری نہیں کیے جائیں گے۔ مساجد میں اعتراف و اکناف سے تعلق رکھنے والے افراد کو نماز تراویح کی ادائیگی کے لیے غیر سرکاری طور پر یہ رعایت دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ مساجد کمیٹیوں کو اس سہولت سے استفادہ کرتے ہوئے نماز عشاء کے اوقات میں تبدیلی کرتے ہوئے 10 بجے تک تراویح کی تکمیل کا موقع مل سکتا ہے۔ تاریخی مکہ مسجد جہاں نماز عشاء 9 بجے مقرر تھی، وہاں نماز عشاء کا وقت 8 بجے مقرر کیا گیا اور 10 بجے تک حافظ و قاری محمد رضوان قریشی تراویح میں 3 پارے سنا رہے ہیں۔ اس تبدیلی پر عمل آوری سے شروع ہو چکی ہے۔ کئی مساجد میں نماز عشاء کے وقت کو تبدیل کرتے ہوئے تراویح کی جلد تکمیل کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ پہلے دہے کے اختتام کے لیے محض 3 دن باقی ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں نے تمام پولیس اسٹیشنوں کو اس رعایت کے بارے میں واقف کرا دیا ہے۔ رات 9 بجے تمام تجارتی ادارے اور دکانات اور ہوٹلیں بند کرا دی جائیں گی اور سڑکوں پر غیر ضروری گھومنے والے افراد کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ تاہم مساجد کے پاس تراویح کے لیے 1 گھنٹے کی رعایت دی جائے گی۔ پہلے دہے میں بعض مساجد میں 6 اور 5 پاروں کا اہتمام کیا گیا تھا، جہاں قرآن مجید کی تکمیل ہو چکی ہے۔ پولیس کی جانب سے اس رعایت کی صورت میں توقع ہے کہ مساجد نماز تراویح سے خالی نہیں رہیں گی۔ آج رات 9 بجے سے 5 بجے تک، صبح 5 بجے تک نائٹ کرفیو جاری رہے گی اور یہ اس مہینے کی انت تک، اپریل مہینے کی انت تک یہ جاری رہے گی۔ 8 بجے سے پورے کمرشل اسٹیبلشمنٹس جو ہے، شاپس، ریسٹورینٹس اور کوئی بھی کمرشل ایکٹیویٹی 8 بجے کے بعد الاؤڈ نہیں، سب کو بند کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس میں اس دفعہ بہت ایگزمپشنس دیے گئے۔ اس میں پہلا پورا میڈیا ایگزمپٹ ہے، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا، انٹرنیٹ سروسز اور کیبل سروسز ایگزمپٹ ہے۔ اس میں ای کامرس جیسے امیزون ہو، فلپکارٹ ہو، زومیٹو، یہ سب ایگزمپٹ ہے۔ اس میں پیٹرول پمپس، گیس پمپس یہ پورے ایگزمپٹ ہے۔ الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ ایگزمپٹ ہے۔ واٹر سپلائی اور سینیٹیشن اس میں ایگزمپشن ہے ان کی، اور جو گوڈاؤنس ہے، کولڈ اسٹوریج ہے، ان کو بھی ایگزمپشن ہے۔ پرائیویٹ سیکورٹی سروسز کا ہے، اور جو فیکٹریز ہے جس میں کنٹینیوس پروڈکشن ہوتا ہے اس میں بھی ایگزمپشن ہے۔ ان کے علاوہ پورے گورنمنٹ آفیسرس کو، سینٹرل گورنمنٹ ہو یا اسٹیٹ گورنمنٹ ہو یا GHMC ہو، کوئی بھی میونسپلٹی یا پنچایت ہو، سب کے لیے ایگزمپشن ہے۔ اور جو میڈیکل فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، کسی بھی طرح کی کام، ڈاکٹرس ہو، نرسز ہو، ٹیکنیشینز ہو، کوئی بھی ہاسپٹل میں کام کرنے والے سب لوگوں کو، گورنمنٹ اور پرائیویٹ سبھی لوگوں کو اس میں ایگزمپشن ہے۔ پیشنٹس کو ایگزمپشن ہے، پریگننٹ وومن کو ایگزمپشن ہے، اور جو ایئرپورٹ، ریلوے اسٹیشن اور بس اسٹینڈ جا رہے ہیں ان کو اگر ٹکٹ دکھائے تو ان کو بھی ایگزمپشن ہے۔ اس کے علاوہ پچھلی سال جب لاک ڈاؤن ہوئی اس ٹائم پر ایک گوڈس کا روانہ کے لیے ایگزمپشن دیا گیا، لیکن اس ٹائم پہ سب کو پاس جاری کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی پاس کا
लेने का कोई ज़रूरत नहीं, कोई भी गुड्स व्हीकल जा सकती है। नाज़रीन, वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स। इसके 4 लेयर जो आपके टैंक को रखे 100% यूवी प्रोटेक्शन, जो टैंक में बैक्टीरिया पनपने न दे, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक पानी को रखता है सेफ और हेल्दी हर मौसम में। अदनान वाटर टैंक्स ने प्रदूषण और जरासीम से पानी को बचाने के लिए थ्रेडिंग लॉक लिड सिस्टम की शुरुआत की है। अदनान हैवी ड्यूटी वाटर टैंक को इसके गुणवत्ता, मजबूती, टिकाऊ और खूबसूरती के लिए भारत भर में पसंद किया गया है। अदनान वाटर टैंक अपने ग्राहकों को 100% संतुष्टि प्रदान कर रहा है और ये हमें बताता है कि ये भारत के कई हिस्सों से जुड़ा हुआ है। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। रियासत में कोरोना की दूसरी लहर तशवीशनाक सूरत-ए-हाल इख्तियार कर रही। पॉजिटिव केसेस और अमवात रोजाना एक नया रिकॉर्ड कायम कर रहे, जिससे अवाम में खौफ व दहशत की लहर पैदा हो गई है। कोरोना से मुतासिर होकर फौत होने पर अरकान खानदान आखिरी दीदार करना भी मुनासिब नहीं समझ रहे। आखिरी रसूमात की अंजामदही से मुकम्मल दूरी इख्तियार कर रहे हैं, जिससे बल्दिया का अमला आखिरी रसूमात अंजाम दे रहा। फिलहाल कोरोना से मरने वालों की आखिरी रसूमात तिजारत में तब्दील हो गई है। इस मसले को हल करने के लिए चंद कॉरपोरेट एजेंसियां मैदान में कूद पड़ी हैं। कोविड से मुतासिर होकर दम तोड़ने वालों को वैन में ले जाने, आखिरी रसूमात अंजाम तक तमाम सरगर्मियां वो अंजाम दे रही हैं। उन सब को मिलाकर वो एक स्पेशल पैकेज फराहम कर रहे, जिसके लिए 30 ता 35 हजार रुपए वसूल किए जा रहे। मुल्क के 7 अहम शहरों में ये खिदमत अंजाम दी जा रही है। एथियन सिटी फ्यूनरल सर्विस नामी एजेंसी हैदराबाद, बेंगलोर, जयपुर के अलावा दूसरे शहरों में ये खिदमत अंजाम दे रही। हैदराबाद में आखिरी रसूमात अंजाम देने के लिए 32,000 रुपए वसूल किए जा रहे। तेलंगाना में बढ़ते कोरोना के मामलात के पेश नजर रचाकुंडा पुलिस ने हालत नशे में शराब पीने वाले अफराद के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम को रोक दिया है। पुलिस ने इस तशवीश का इजहार किया कि ब्रेथ एनालाइजर के जरिए जांच करने पर कोरोना के मुस्बित मामलात में इजाफे का इम्कान है। कोविड-19 के मुस्बित मामलात में इजाफा ने पुलिस और अवाम को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। इसके पेश नजर रचाकुंडा पुलिस ने हालत नशे में गाड़ियां चलाने वाले अफराद के खिलाफ जारी अपनी मुहिम रोक दी है। पुलिस का मानना है कि हालत नशे में गाड़ियां चलाने वाले अफराद के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के दौरान कोरोना के मामलात में इजाफे का खदशा है। जिस्मानी फासले की बरकरारी के जरिए ये मुआयना करना पुलिस के लिए मुश्किल बन गया है, इसीलिए इस पर रोक लगाने का फैसला किया गया। तेलंगाना के दारुल हुकूमत में कोरोना की दूसरी लहर काफी शदीद है और हजारों अफराद कोरोना से मुतासिर है, जिसके पेश नजर इस कमिश्नरेट ने पुलिस की सलामती के लिए हालत नशे में गाड़ियां चलाने वाले अफराद के खिलाफ जारी इस मुहिम को आर्जी तौर पर रोक देने का फैसला किया। रियासत तेलंगाना में रात 9 बजे से कर्फ्यू शुरू हो गया, जो रोजाना सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। रियासत की जगतियाल जिले के कलेक्टर जी रवि ने खुद शख्सी तौर पर शहर जगतियाल के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए दुकानात और दीगर तिजारती इदारों के मालिकीन से मुलाकात की और उन्हें कर्फ्यू पर अमल करने की तरगीब दी। उन्होंने कहा कि रात 8 बजे ही तमाम दुकानात बंद कर दिए जाएं और 9 बजे से कर्फ्यू शुरू हो जाएगा। जिले कलेक्टर ने कार में मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए दुकानात को बंद करवाया। इसी दौरान रियासत भर में कर्फ्यू के निफाज के बाद सड़कें सुनसान देखी गई। हैदराबाद में भी कर्फ्यू पर सख्ती से अमलावरी की गई, जहां तिजारती इदारों, होटलों के मालिकीन ने 8 बजे से ही बंद करते हुए देखे गए। बेटी की मोहब्बत की शादी से नाराज एक कांस्टेबल और उसकी अहलिया ने बदनामी के खौफ से खुदकुशी कर ली। ये वाकया तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के कुंदी मंडल में पेश आया। बताया जाता है कि कांस्टेबल नारायण जनारम पुलिस स्टेशन में खिदमत अंजाम देते थे। उन्हें अहलिया राजेश्वरी और उनकी एक बेटी है। एक हफ्ते कबल ही उनकी बेटी ने घर से भागकर मोहब्बत की शादी कर ली। नारायण और उनकी अहलिया राजेश्वरी ने महसूस किया कि उनकी बेटी की मोहब्बत की शादी से
ان کی ساکھ متاثر ہوئی ہے۔ اسی غم کے ساتھ شوہر اور بیوی نے پھانسی لے کر خودکشی کر لی۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے مرکزی حکومت سے آکسیجن دستیاب کرانے کی اپیل کی اور کہا کہ یہاں آکسیجن کا سنگین بحران ہے۔ کیجریوال نے کورونا کی موجودہ صورتحال پر عہدیداروں سے ایک جائزہ میٹنگ کی اور کہا کہ دارالحکومت میں آکسیجن کا سنگین بحران ہے۔ وہ ایک بار پھر مرکزی حکومت سے دہلی کو فوری طور پر آکسیجن مہیا کرانے کی اپیل کرتے ہیں۔ کچھ اسپتالوں میں چند گھنٹوں کے لیے آکسیجن باقی بچے ہیں۔ دہلی میں آکسیجن کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے جنگی بنیادوں پر کام کر رہے ہیں۔ ہم مرکزی حکومت سے بھی مستقل بات کر رہے ہیں۔ دہلی میں بڑے پیمانے پر آکسیجن اور بستروں میں اضافے کا کام بھی جاری ہے۔ انہوں نے افسران کو دہلی میں آکسیجن بیڈ بڑھانے پر زور دینے کی ہدایت دی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ طوفان کی شکل اختیار کرنے والی کورونا وبا کی دوسری لہر نے ملک کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج کھڑا کر دیا ہے، لیکن صبر و تحمل اور عزم کے ساتھ عوامی شراکت کی طاقت سے ملک اس طوفان کو شکست دے سکتا ہے۔ مودی نے پورے ملک میں کورونا انفیکشن کے بڑھتے ہوئے معاملات کے درمیان اچانک ملک سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک ایک بار پھر کورونا کے ساتھ ایک بڑی جنگ لڑ رہا۔ پچھلے سال کی صورتحال پھر بھی قابو میں تھی، لیکن اس بار کورونا انفیکشن کی دوسری لہر طوفان بن چکی ہے، جس نے ایک بہت بڑا چیلنج کھڑا کر دیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اب ملک کورونا سے لڑنے کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ تیار ہے۔ ڈاکٹروں کو مہارت حاصل ہے اور وہ اپنی جانیں بچا رہے۔ ٹیسٹ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا اور صبر سے لڑائی جاری ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس کا سہرا ملک کے شہریوں کو جاتا ہے۔ انہوں نے نظم و ضبط اور صبر آزما جدوجہد کرتے ہوئے ملک کو یہاں تک لائے۔ انہوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ اس بار بھی ہم عوامی شراکت کی طاقت سے کورونا کے طوفان کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔